अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बागी टीवी के प्रोग्राम मौत का धंधा का मेज़बान मोहसिन भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज की एपिसोड ख़ास तौर पर उन माओं के लिए बहुत ज़रूरी है जो अपने बच्चों की सेहत के बारे में बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद रहती हैं, और उन्होंने सवालात की बौछार कर दी हमारे फेसबुक पेज पर, हमारे यूट्यूब चैनल पर। उन्होंने बहुत ज़्यादा पूछा कि नीडो के बारे में हमें बताया जाए कि क्या ये हमारे बच्चों की सेहत के लिए ठीक है या नहीं है। तो मैं आज की एपिसोड में आपको ये बताऊंगा कि ये आपकी सेहत के लिए कितना फ़ायदेमंद है या खुदा न खास्ता नुकसानदेह है, और सबसे बढ़ के ये कि क्या इसको दूध कहना भी चाहिए या नहीं कहना चाहिए, और उससे भी बढ़ के ये कि क्या नीडो वाले खुद इसको दूध कहते हैं या नहीं कहते हैं। ये सारी चीजें आज की एपिसोड में मैं आपके सामने खोल के रखूंगा। लेकिन इन सब से पहले मैं पंजाब फूड अथॉरिटी की वो लिस्ट आपके साथ शेयर करना चाहूंगा जिसमें उन्होंने एक पूरी लिस्ट दे दी कि ये जो ब्रांड्स हैं ये टी वाइटनर हैं, इनको दूध नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये लोग वेजिटेबल फैट इस्तेमाल कर रहे हैं, और इस वजह से इनको दूध नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये लोग वेजिटेबल फैट इस्तेमाल कर रहे हैं, और वेजिटेबल फैट बच्चों की सेहत के लिए अच्छी नहीं है क्योंकि उन्होंने बढ़ना होता है, और उस बढ़ोतरी के लिए, उसकी नश्व नुमा के लिए, हड्डियों की ग्रोथ के लिए, दिमाग की नश्व नुमा के लिए कैल्शियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर उसकी बजाय उन्हें वेजिटेबल फैट दे दी जाए, यानी वो वाली फैट जिससे बनास्पति घी तैयार किया जाता है वो दे दी जाए, तो उनकी नश्व नुमा मुतासर हो सकती है, उनकी वो ग्रोथ नहीं हो सकती है। तो क्या इस पूरी लिस्ट में नीडो का नाम भी है या नहीं है? ये लिस्ट आपके सामने है, और बदकिस्मती की बात यह है कि इसमें नीडो का नाम शामिल नहीं है। क्या पंजाब फूड अथॉरिटी से ये मिस हो गई, या उनका ध्यान ही इधर नहीं गया, या खुदा ना खास्ता उनकी कोई एक्सपर्टीज का म्यार कम है? इस सवाल का जवाब तो पंजाब फूड अथॉरिटी मुझसे ज्यादा बेहतर अंदाज में दे सकती है कि उन्होंने नीडो का नाम इस लिस्ट में शामिल क्यों नहीं किया। लेकिन मेरा सवाल उनसे ये है कि अगर दूध में वेजिटेबल फैट कोई शख्स मिलाता है, कोई ब्रांड दूध में वेजिटेबल फैट मिलाता है, तो क्या हमारे कानून में, प्योर फूड रूल्स में उसकी इजाजत है? और अगर उसकी इजाजत नहीं है तो फिर वो कैसे अपने आप को दूध क्लेम कर सकते हैं, या अपना तासुर, अपना इंप्रेशन ये देते हैं कि हम दूध हैं? ये निहायत ही गुमराह कुन इश्तिहारबाजी है। इस पे पंजाब फूड अथॉरिटी को जरूर नोटिस लेना चाहिए। अब मैं इस पैकेज को आपके सामने लेके आता हूं। ये मेरे हाथ में नीडो का पैकेट है। आप इस पूरे पैकेट पर गौर से देखें कि ऊपर उन्होंने अपनी प्राइस को लिख दिया, नेस्ले नीडो 40 ग्रो, इसके ऊपर उन्होंने दूध कहीं नहीं लिखा। नीचे आ जाएं, उन्होंने बताया कि इससे लर्निंग होगी, इम्यूनिटी, ग्रोथ, यानी इससे ये चीजें बढ़ती हैं, एरो का निशान भी दे दिया। ठीक, एक सेहतमंद और खूबसूरत बच्चा भी दिखा दिया। नीचे भी लिख दिया कि बेस्ट फॉर किड्स, लेकिन दूध कहाँ लिखा? इस पैकेट के सारे फ्रंट पर इन्होंने दूध कहीं नहीं लिखा। आप भी अपने घर में मौजूद नीडो के पैकेट को गौर से पढ़ें, उसमें ढूंढ के दिखाएं कि उन्होंने कहाँ पे लिखा है कि हम दूध हैं। अगर आपको भी मिल जाए तो मेरी इस्लाह करें कि ये अपने आप को दूध कह रहे हैं। फिर नीचे आ जाएं, बेस्ट फॉर किड्स, वजन लिख दिया। फिर इसके नीचे ये जो कलर है, इसी कलर के अंदर बहुत ही छोटे फॉन्ट के अंदर उन्होंने, और बिल्कुल ऐसे मध्यम सा, धुंधला सा ये लिख दिया कि मिल्क पाउडर विद
ملک اینڈ ویجیٹیبل فیٹ, بہت چھوٹا سا انہوں نے ملک پاؤڈر لکھا ہے ود ملک اینڈ ویجیٹیبل فیٹ. تو اگر ہم پیور فوڈ رولز کو پڑھیں تو اس میں جب ہم ملک پاؤڈر کی ہم ڈیفینیشن پڑھتے ہیں تو اس میں تو ویجیٹیبل فیٹ ڈالنے کی اجازت ہی نہیں ہے. تو جب اس میں ویجیٹیبل فیٹ ڈالنے کی اجازت نہیں ہے تو یہ اپنے آپ کو پھر ملک پاؤڈر کیسے کلیم کر سکتے ہیں؟ یا اگر ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ ملک پاؤڈر وہ والا ہے کہ جس میں ویجیٹیبل فیٹ ڈالی ہوئی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پھر کوئی نئی کیٹیگری ہے. اس کی پنجاب فوڈ اتھارٹی پھر وضاحت کر دے کہ کیا ہمارے پاس کوئی ایسی کیٹیگری بھی موجود ہے کہ جس میں ایسا ملک پاؤڈر ہو جس میں ویجیٹیبل فیٹ ڈالنے کی اجازت ہو. کیونکہ میرے علم کے مطابق جتنا میں نے پنجاب پیور فوڈ رولز کو سٹڈی کیا ہے, مجھے تو ایسی کوئی کیٹیگری نظر نہیں آتی ہے کہ جس میں ملک پاؤڈر میں یعنی ڈرائی ملک پاؤڈر میں ویجیٹیبل فیٹ ڈالنے کی اجازت ہو. تو اگر اس کی اجازت نہیں ہے تو پنجاب فوڈ اتھارٹی کو اس کا نوٹس لینا چاہیے, اور کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کو بھی اس کا نوٹس لینا چاہیے کہ وہ ان کی جو ڈسپٹیو ایڈورٹیزمنٹ ہے, جو گمراہ کن اشتہار بازی ہے, جس میں یہ مجھ سمیت پاکستان کے کروڑوں عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں اور ان کو لوٹنے میں مشغول ہیں, تو اس کو بند کرایا جا سکے تاکہ یہ اپنی اصل بات بتائیں, لوگوں کو دھوکہ تو نہ دیں, لوگوں کی صحت کے ساتھ تو نہ کھیلیں. کیونکہ بچوں کی نشو و نما کے لیے جو کیلشیم ضروری ہے, جو اس میں ملک فیٹ ضروری ہے, تو وہ خالص ملنی چاہیے. اس میں ویجیٹیبل فیٹ کی ملاوٹ تو نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ ویجیٹیبل فیٹ, میں دوبارہ پھر کہوں گا کہ ویجیٹیبل فیٹ وہ فیٹ ہے جو نباتاتی چکنائی سے حاصل ہوتی ہے, جس سے بناسپتی گھی تیار کیا جا سکتا ہے, بلکہ کیا جاتا ہے. وہ والی ویجیٹیبل فیٹ وہ اس میں ڈال کے اس کی چکناہٹ پوری کی جائے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے بچوں کا جو حق تھا, جو اس کو پیور ملک فیٹ ملنی چاہیے تھی, جو اس کی صحت کے لیے ضروری ہے, وہ تو اس کو پوری نہ ملی. پھر اگر یہ اس کی اجازت بھی ہوتی, اول تو ہے ہی نہیں اجازت, لیکن اگر اجازت بھی ہوتی تو اس کے اوپر پھر پرسنٹیج لکھتے کہ کتنے پرسنٹ ملک فیٹ ہے, کتنے پرسنٹ اس میں ویجیٹیبل فیٹ ہے, تاکہ لوگوں کو ڈیسائیڈ کرنے میں آسانی ہوتی کہ ہم یہ چیز لے رہے ہیں. پھر اس کے بعد اس کو ذرا بڑا بڑا کر کے لکھتے تاکہ لوگوں کو یہ پتا چلتا کہ ہم ویجیٹیبل فیٹ والا ڈرائی ملک پاؤڈر لے رہے ہیں. یہ تو نہیں ہے کہ آپ اس کو باقی ساری چیزیں اتنی بڑی بڑی لکھیں اور جو ملک ویجیٹیبل فیٹ والا پورشن ہے اس کو بہت ہی چھوٹے فونٹ میں چھوٹا سا کر کے لکھیں اور اس کلر میں لکھیں کہ وہ عام پڑھا ہی نہ جا سکے. تو یہ دھوکہ دہی نہیں تو اور کیا ہے, یہ گمراہ کن اشتہار بازی نہیں تو اور کیا ہے. ناظرین, اب ہم آتے ہیں اس پاؤچ کی بیک سائڈ پر, جہاں پہ کچھ اور ان چیزوں کی وضاحت ہو جائے گی. وہ کیا ہے کہ گڈ فوڈ گڈ لائف, کہ اچھی زندگی کے لیے اچھی فوڈ ضروری ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں, ہونا اسی طرح چاہیے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس کو اچھی فوڈ سمجھا جا سکتا ہے جو لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ پوچھنا اچھا ہے کہ میں اپنے بچے کی بھرپور نشو و نما کو کیسے یقینی بناؤں. جاننا اچھا ہے کہ جی نیڈو فورٹی گرو میں موجود اضافی منرلز, وٹامنز آپ کے اسکول جانے والے بچوں کی نشو و نما اور اس کے سیکھنے کی صلاحیت کو بہتر بنانے میں مدد کرتے ہیں. لیکن ذرا نیچے آ جائیں, نیچے کیا کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ انہوں نے دودھ کا ایک گلاس بنا دیا اور نیچے انہوں نے اس کا طریقہ بتایا کہ غذائیت بھرے نیڈو فورٹی گرو کو پہلے سے ابالے ہوئے 1 گلاس نیم گرم پانی میں نیڈو فورٹی گرو کے 3 کھانے کے چمچ ملائیں اور اچھی طرح ہلائیں. پھر ہم اس کے انگریڈینٹس میں آ جاتے ہیں. یہ ایک سائڈ پر اس کے انگریڈینٹس ہیں جس میں وہ لکھ رہے ہیں کہ ملک سالڈز, نان فیٹ, ملک فیٹ, ویجیٹیبل فیٹ, ایملسیفائر, وائٹامنز اینڈ منرلز. یہاں پہ بھی انہوں نے ریسیپی بتاتے ہوئے یہ نہیں لکھا کہ نیڈو فورٹی گرو دودھ ہے یا نہیں ہے. پھر اس کے بعد یہاں انہوں نے 2 گلاس دودھ کے دکھا دیے اور نیچے لکھ دیا
کہ اپنے بچے کو روزانہ نیڈو فورٹیگرو کے 2 گلاس ضرور دیجئے. دودھ ادھر بھی نہیں لکھا انہوں نے. پھر اوپر آ جائیں ذرا. بڑھتے بچوں کی بہترین نشو و نما کے لیے ضروری ہے کہ انہیں مختلف قسم کے کھانوں کے ساتھ ساتھ دودھ سے بنی اشیاء بھی دی جائیں. اسی لیے اپنے بچوں کی روزانہ خوراک میں دودھ سے بنی اشیاء کی مناسب مقدار ضرور شامل کریں. یہ انہوں نے لکھ دیا، لیکن یہاں پہ بھی وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ بھی دودھ ہے. تو پھر آپ اس کو دودھ کیوں سمجھتے ہیں جب وہ خود بھی نہیں کہہ رہے ہیں؟ خود انہوں نے صرف ایک جگہ پہ اشارتاً یہ لکھا ہے کہ ہم وہ والا دودھ ہیں جس میں ملک اور ویجیٹیبل فیٹ شامل ہیں. یہ ملک پاؤڈر ود ملک اینڈ ویجیٹیبل فیٹ، یہ وہ والا ملک پاؤڈر ہے. تو میں جس طرح آپ کو باقی ساری ایپیسوڈز میں، باقی سارے پروگرامز میں بار بار آپ کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، اصرار کرتا ہوں، زور دیتا ہوں کہ خدارا کوئی بھی چیز خریدنے سے پہلے اس کا لیبل غور سے پڑھ لیا کریں. اگر ہم اس عادت کو اپنا لیں تو ہمیں کسی اور سے کوئی چیز پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اور آج انٹرنیٹ کی بدولت ہمارا ہر چیز کی تحقیق کرنا بہت ہی آسان ہو گیا ہے. آپ اس کے انگریڈینٹس پڑھیں، اس کو گوگل پہ ڈالیں، وہاں سے آپ کو سارے جواب مل جائیں گے. آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو یہ چیز جب آپ لوگ اس میں ڈفرینشیٹ کرنا شروع کر دیں گے، اچھی اور بری چیز میں فرق کرنا شروع کر دیں گے، اس کی سیل کم ہو جائے گی، تو یہ کمپنیاں بھی آپ کو دھوکہ دینا بند کر دیں گی. کیونکہ بیسیکلی یہ ہماری لا علمی اور سادگی کا ناجائز فائدہ اٹھاتی ہیں. تو ہمیں اپنے آپ کو اس حد تک مضبوط کرنا ہے، اس حد تک اویئر کرنا ہے کہ کوئی بھی ہمارے حق پر ڈاکہ نہ ڈال سکے، کوئی ہمیں گمراہ نہ کر سکے. یہ گمراہ کن ایڈورٹیزمنٹ ہے. اس پہ میں پھر کہوں گا کہ پنجاب فوڈ اتھارٹی کو ضرور نوٹس لینا چاہیے، اور کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کو بھی نوٹس لینا چاہیے. ان کے ٹی وی کمرشلز کو دیکھنا چاہیے کہ اس میں یہ کیا امپریشن دیتے ہیں، کیا تاثر دیتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو دودھ کر کے بیچتے ہیں. اور مجھ سمیت پاکستان کے 99% لوگ اس کو آج تک دودھ ہی سمجھتے رہے ہیں. تو یہ ان کی کامیابی یقیناً ہوگی، لیکن ہماری بہت بڑی ناکامی ہے، اور ہمارے اداروں کی ناکامی اس سے بھی بڑی ہے جو اس بات کی تنخواہیں لیتے ہیں، جن کا فرض بنتا ہے کہ وہ میرے اور آپ کے مفادات کا تحفظ کریں. اس کے ساتھ ہی آج کی ایپیسوڈ سے اپنے میزبان محسن بھٹی کو اجازت دیجیے. باغی ٹی وی دیکھتے رہیے، ہم آپ تک ایسی ہی مفید انفارمیشن پہنچاتے رہیں گے. اللہ نگہبان.